بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، محل، عزیز و قارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے کے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و قارب بیٹھے ہوئے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہے، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ بینک، نہ بیلنس، نہ عزیز و قارب، نہ دوست رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا دے گا بھی یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و قارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو گئی ہے، چم چم برس رہی ہے۔ بی بی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، خدا رہا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے، ان کو منہ سے نکلا ہوا ایک نام میری قبر کو، اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، اس کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ خدا رہا میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم دنیا میں ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتی ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزرا ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبرستان کے قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کے گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اس راستے سے گزرا ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص، اب وہ شخص جہنم میں
ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا نا، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، معلم نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے، مجھے حیا آتی ہے اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتا، اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں پر اوپر تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں سے پہلی بار دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورہ دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ اگر انسان نیک ہو تو، اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حدیث کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن یہ نہیں پڑھ پاتا۔ صاحب، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمتیں ہے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے یا نہ ملے،